اب اس سے اگلی کارروائی آپ نے کیا کی ہے؟ ایک تو اس کی سند ہی ضعیف ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اس سے اگلی کارروائی آپ نے تحریف کی ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ جب معاویہ مغیرہ بن شعبہ کو ملنے آیا، یہ آپ کے الفاظ، جب معاویہ مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے آیا تو معاویہ نے مغیرہ کو خطبے کے لیے کھڑا کیا اور اس نے حضرت علی کے اوپر لعنت کی۔ یہ فلاں نمبر 1 اور فلاں نمبر 2 پتہ چل گیا کون ہے، تو کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے نام لیتا ہے۔ لہذا بھائیو یہ پتہ چل گیا حضرت معاویہ نے اپنے سامنے کروایا، اور کس سے کروایا؟ حضرت مغیرہ سے۔ آپ نے کہا جب معاویہ مغیرہ بن شعبہ کو ملنے آیا تو معاویہ نے مغیرہ کو خطبے کے لیے کھڑا کیا اور اس نے حضرت علی کے اوپر لعنت کی۔ ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، جھوٹوں پر، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ سنن کبریٰ نسائی کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جو یہ روایت تو ضعیف ہے، ہم نے پہلے بیان کر دی۔ اس سب سے پہلی دلیل جو آپ نے پیش کی سنن ابی داؤد کی 4648 نمبر حدیث، 4648 نمبر حدیث، اور سنن کبریٰ نسائی میں جو روایت موجود ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ یتناولون علیًا، کہ لما قادم معاویۃ الکوفۃ اقام مغیرہ بن شعبۃ خطباء یتناولون علیًا، اس میں ایک واقعہ ہے، اس کی حقیقت بھی ہم انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں۔ پہلے اس کی سند کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی سند میں انقطاع ہے۔ ہلال بن یصاف نے عبداللہ بن ظالم المازنی سے نہیں سنا۔ شیخ زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح سمجھتے تھے، اور پہلی تحقیق کے مطابق میرے استاذ محترم علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو صحیح سمجھتے تھے، کیونکہ اس کی یہ علت ان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ الحمدللہ جب میں نے تحقیق کی تو میرے سامنے یہ بات آئی، اور میں نے شیخ امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ دیکھیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے خود، یہ روایت سنن نسائی کبریٰ میں بھی ہے نا، جیسا کہ مرزا صاحب نے خود حوالہ دیا ہے۔ اسی کا ایک طریقہ ہے سنن نسائی الکبریٰ میں فضائل صحابہ والا جو چیپٹر ہے، سیدنا طلحہ کے فضائل کے چیپٹر کے اندر سنن کبریٰ نسائی 8135 نمبر روایت ہے، جلد 7 صفحہ 327 ہے۔ اس میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہلال بن یصاف لم یسمعہ من عبداللہ بن ظالم، اس حدیث کو ہلال بن یصاف نے عبداللہ بن ظالم المازنی سے نہیں سنا۔ اس میں ایک راوی گرا ہوا ہے، ایک راوی یہاں سے اس کا واسطہ گرا ہوا ہے، یہ سند منقطع ہے۔ یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کے بارے میں سنن نسائی الکبریٰ میں یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے، اور پھر ان کی یہ بات درست بھی ہے، کیونکہ دوسری سند میں ایک واسطہ درمیان میں آتا ہے ایک مجہول شخص کا، جس کے بارے میں کوئی توثیق ثابت نہیں کہ وہ کون ہے۔ اس ضعیف روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ سمیت سعید ابن زید قال لما قادم معاویۃ الکوفۃ، جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے آئے، اقام مغیرہ بن شعبہ خطباء، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خطباء مقرر کیے، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور حکومت آیا، وہ حکمران بن کر کوفہ آئے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کوفے کا گورنر مقرر کر دیا، پھر کچھ خطیبوں کی ڈیوٹی لگائی کہ مختلف مسجدوں میں مختلف خطیب مقرر کیے۔ یتناولون علیًا، وہ خطیب جو تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص کرتے تھے۔ میں بتا چکا ہوں سند ضعیف ہے، سند ضعیف ہے، سند منقطع ہے، ایسی کوئی بات قطعاً ثابت نہیں ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مغیرہ کو کھڑا کیا ہو، ان کے سامنے لعنت کی ہو۔ ایک تو سند صحیح نہیں، دوسرا الفاظ بالکل برعکس ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا مغیرہ کو کھڑا کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خطیبوں کو کھڑا کیا، یعنی مقرر کیا انہوں نے مسجدوں میں۔ اور آپ کا یہ کہنا، جھوٹ باندھنا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور اپنی موجودگی میں مغیرہ بن شعبہ سے انہوں نے لعنت کروائی، استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ سے ڈر جائیں مرزا صاحب، لوگوں کے سامنے حقیقت کو بیان کریں۔ آپ کہتے ہیں جی ہم انٹرنیشنل نمبرنگ دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ جا کر کراس چیک کر سکیں اور پھر ان کو یقین ہو جائے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ بھئی آپ کے مقلدوں نے کبھی کراس چیک کیا ہوتا تو آپ کو آ کر کہتے کہ یہ جھوٹ کیوں بولا آپ نے۔ نہ سنن ابی داؤد میں یہ الفاظ ہیں، نہ سنن کبریٰ نسائی میں یہ الفاظ ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کو کھڑا کیا ہو کہ چلو لعنت کرو، اور مغیرہ بن شعبہ نے لعنت کی ہو۔ استغفر اللہ، روایت بھی ضعیف ہے، اور اس روایت میں وہ الفاظ بھی نہیں ہے سرے سے
جو آپ نے بنانے کی کوشش کی ہے، اور پھر آپ نے اتنا بڑا دجل اور فریب کرتے ہوئے بعد میں کہا، پتہ چل گیا، حضرت معاویہ نے اپنے سامنے یہ لعنت کروائی، سب کروایا، اور کروایا کس سے؟ حضرت مغیرہ سے۔ کہتے کلیئر ہو گیا، یہ بات میں نے تھوڑی کہی ہے، جب یہ تو حدیثوں میں بات موجود ہے، جب میں نے یہ بات کی تو شیخ زبیر صاحب جو ہیں وہ بیک فٹ پہ چلے گئے۔ بھئی آپ کی بات کون تسلیم کرتا ہے؟ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ حق کو عالم دین تھے، ان کی تحقیق منسوخ ہوئی تھی تو انہوں نے علل اعلان الحدیث میں شائع کی تھی۔ اگر ان کی تحقیق یہاں بھی بدلی ہوتی آپ کے بتانے کی وجہ سے، جس طرح آپ کہتے ہیں میں نے انہیں پڑھایا، میں نے انہیں بتایا، گویا ان کے سامنے تو یہ حدیثیں تھیں ہی نہیں، آپ نے ان کے سامنے پیش کی، وہ تو عالم ہی نہیں تھے، آپ بڑے عالم تھے، آپ انہیں بتاتے تھے یہ حدیثیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ضعیف روایت ہے۔ دوسرا، اس میں یہ الفاظ سرے سے نہیں ہیں۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، وہ کیسے اتنا بڑا جھوٹ آپ کا تسلیم کر لیتے جو ہم نے پکڑ لیا اللہ کے فضل و کرم سے؟ ہم تو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ہم نے یہ جھوٹ آپ کا پکڑ لیا کہ آپ نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مغیرہ بن شعبہ کو کھڑا کیا اور انہوں نے لعنت کی۔ جب ہم نے یہ جھوٹ پکڑ لیا تو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں نہ پکڑا ہوگا؟ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یقیناً ایسا نہیں ہوا، ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہرگز نہیں اصحاب کی توہین گوارا، انہی کے لیے کٹنا یہ شیوا ہے ہمارا، ہم لوگ مٹا دیں گے نشان نام تمہارا، ہم لوگ مٹا دیں گے نشان نام تمہارا، توحید کی دنیا میں گواہی ہے قسم سے، ہم لوگ صحابہ کے سپاہی ہے قسم سے، ہم